اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا والنبینا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ آج ہم درود پاک کی فضیلت کے بارے میں پڑھیں گے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی اللہ اور فرشتے رسول اللہ پر یعنی درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان لانے والوں تم بھی درود و سلام بھیجو نبی پر کہ جس طرح درود بھیجنے کا حق ہے۔ یہاں ایک روایت بیان کرتی چلوں۔ پروردگار عالم نے جنت میں ایک ملک بصورت مرغ بنایا ہے اور نشیمن اس کا شاخ طوبہ ہے، تو جب کوئی مومن محمد و آل محمد پر درود بھیجتا ہے تو وہ اپنے مقام سے اٹھ کر دریائے مشک و عنبر میں غوطہ لگاتا ہے اور پھر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، تو جتنے قطرے اس کے پروں سے گرتے ہیں خالق دو جہاں ہر قطرے کے عوض جنت میں ایک ملک پیدا کرتا ہے، یعنی ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو تسبیح و تقدیس کرے اس شخص کے واسطے کہ جس نے درود بھیجا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اب یہ درود اللہم صلی علی محمد و آل محمد اس کے معنی ہے یعنی اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد پر رحمت بھیج، رحمت نازل فرما۔ اب اسے صحیح مخارج سے کس طرح سے پڑھیں؟ اس صاد کی آواز نکلنی چاہیے اس میں اللہم صلی علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس میں اگر یہ صاد کے بجائے سین کا مخرج ادا کیا آپ نے تو سین سلے کے معنی ہے تلوار چلانا، تلوار چلانا، اس کے بالکل معنی چینج ہو جائیں گے، بدل جائیں گے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ صحیح مخارج اور تجوید کا خیال رکھتے ہوئے تلاوت کی جائے، ورنہ اس کے معنی بدل جائیں گے تو اس کا پڑھنا بالکل الگ، اس کے ترجمہ ہی بالکل بدل جائے گا۔ صلی معنی سین سے اگر پڑھا جائے تو تلوار چلانا ہوتا ہے، اور اس میں رحمت نازل فرمانا، اللہ تعالیٰ یعنی یہ اللہ رحمت نازل فرما محمد وآل محمد پر، اور اگر یہ سین کے بجائے پڑھا تو اس کے معنی ہے تلوار چلانا۔ یہ ہے درود ابراہیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب اس کے معنی تو پتہ ہے سب کو۔ اللہم یعنی اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد آل پر رحمت نازل فرما، اور یہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یعنی جس طرح رحمت بھیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اسی طرح رسول اللہ پہ بھی اور ان کی آل پہ بھی رحمت نازل فرما۔ انک حمید مجید، بے شک تو قابل ستائش اور بزرگی والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یعنی اللہ برکت دے محمد ان کی آل کو جسے برکت دی حضرت ابراہیم اور ان کی آل کو، بے شک تو قابل ستائش اور بزرگی والا ہے۔ تو اس کے معنی اور یہ صحیح مخارج کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے تو درود پاک کا ثواب بے انتہا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت میزان اعمال کے وقت میں موجود ہوں گا، اور جس شخص کا برائیوں کا پلہ وزنی ہوگا تو میں اس صلوات کو لاؤں گا جو اس نے مجھ پہ پڑھی ہوگی، تو اس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ یعنی درود کے ثواب درود پڑھنے کا اس قدر زیادہ ہے کہ انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ مٹ جاتے ہیں، اور اس کے درجات اتنے اس قدر بلند ہو جاتے ہیں۔ اس کو پڑھنا بے انتہا ثواب ہے، کیونکہ یہ وہ عبادت ہے کہ جس میں اللہ اور اس کے فرشتے شامل ہیں، اللہ اور اس کے فرشتے شامل ہیں جو نبی پاک پر درود و سلام بھیج رہے ہیں، تو اس کی فضیلت بے انتہا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں شب معراج آسمان پر گیا تو میں نے ایک فرشتے کو دیکھا، اس کے 1000 ہاتھ تھے اور ہر ہاتھ کی 1000 انگلیاں تھیں۔
اور وہ کسی چیز کا شمار کر رہا تھا۔ تو میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبرائیل نے کہا یہ فرشتہ بارش کے قطرات گننے پر مامور ہے، اور یہ گنتا ہے کہ زمین پہ کتنے قطرے بارش کے گرے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فرشتے کے پاس گئے اور فرمایا کہ کیا تم یہ بتا سکتے ہو کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے اب تک کتنے قطرات زمین پر گرے ہیں؟ تو اس فرشتے نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اس ذات کی قسم، اس پروردگار عالم کی قسم کہ جس نے آپ کو مخلوق کی طرف نبی بنا کر مبعوث کیا، میں تمام قطرات کی تفصیل سے واقف ہوں، تمام قطرات کی تفصیل جانتا ہوں کہ کتنے قطرے زمین پر گرے ہیں، یعنی کتنے آبادی میں گرے ہیں، کتنے باغوں میں گرے ہیں، کتنے صحرا میں گرے ہیں، اور کتنے قبرستان میں گرے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا مجھے اس کی قوت یادداشت پر حیرانی ہوئی۔ تو وہ فرشتہ کہنے لگا یا رسول اللہ، یہ میری قوت یادداشت کے باوجود ایک چیز کا شمار کرنا میری قوت اور طاقت سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہے؟ تو اس فرشتے نے جواب دیا کہ جب آپ کی امت کے لوگ اکٹھا ہو کر بیٹھتے ہیں اور آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں، آپ پر صلوات بھیجتے ہیں نا، تو اس وقت میری قوت و طاقت بالکل جواب دے دیتی ہے، یعنی کہ میں اس ثواب کو گن نہیں پاتا، کہ اس کو شمار کرنا میری طاقت سے باہر ہوتا ہے۔ یعنی کس قدر ثواب ہے رسول خدا پر درود و سلام بھیجنے کا، کہ ایک فرشتہ جو بارش کے قطروں کو گن رہا ہے کہ کتنے قطرے زمین پر گرتے ہیں، لیکن وہ ثواب کو نہیں گن پا رہا، کس قدر بلند مرتبہ ہوگا رسول خدا، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ رسول خدا پر درود و سلام بھیجنے کی، ان کی آل پر، کہ درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ مٹ جاتے ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اور رسول اللہ نے خود فرمایا ہے کہ بخیل ہے وہ شخص جو میرا ذکر سنے اور مجھ پر صلوات نہ پڑھے، اور حکم دیا ہے رسول خدا نے خود کہ گناہوں کو مٹانا چاہتے ہو تو صلوات پڑھو۔ بہت سی روایتیں ہیں، رسول خدا نے خود روایت کی ہے اس بارے میں کہ درود پاک کے ثواب کے بارے میں بتا دیا کہ میزان اعمال کے وقت یہ درود کام آئے گا، یعنی نیکیوں کا پلہ اگر کم ہوگا تو بھاری ہو جائے گا اس درود کی کثرت سے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اس کی زیادہ سے زیادہ درود کی تلاوت کریں، اور استغفار اور درود ان دونوں کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں، یہ دونوں بے انتہا ضروری ہیں، اور بے انتہا درود پاک کا ثواب ہے۔ آج کے لیے اتنا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔